الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ و خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب میں داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئیں، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ بعد از حمد و ثنا، حاضرین سامعین ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام انجمن غوثیہ اسلامک چینل پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے، جس میں ہمارے درمیان موجود ہیں مقتدر قداور شخصیات، علماء ذی وقار، جن میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا غلام جعفر سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، اور دوسری باوقار شخصیت جناب حضرت مولانا محمد بلال رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے درمیان موجود ہیں جناب حضرت علامہ اویس رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی پاکیزہ مقدسہ بارگاہ میں الہ العالمین ان شخصیات کا فیض ہم سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے دین متین کا کام ہمیشہ کے لیے ان ہستیوں سے لیتا رہے، آمین، اور ہم سب کو بھی دین کے پرچار کا جذبہ نصیب فرما۔ لیلۃ القدر بڑی عظمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، علماء موجود ہیں۔ اس برکت والی رات کے طفیل دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اب اس کے فضائل اور خصوصیات اس رات کی جو ہیں بیان فرمائیں گے علماء ذی وقار، جن میں سیر فہرست جناب حضرت علامہ مولانا محمد بلال رضا عطاری مدنی ہیں۔ سورۃ قدر کی تفسیر میں لیلۃ القدر کی کیا شان ہے، اس پہ تھوڑی وضاحت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر و احسن۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن پاک کو قدر والی رات میں اتارا۔ تفسیر خازن کے اندر اس آیہ مبارکہ کی تفسیر موجود ہے۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر مکمل قرآن پاک جو ہے وہ آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر بیت العزت کے مقام پر یہ قرآن پاک موجود رہا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، جبریل امین علیہ السلام اس کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آتے رہے، اور یوں یہ نزول 23 سال کے عرصے کے اندر
مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اسلوب قرآن میں ایک یہ بھی ہے، جب بھی کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو، جب بھی کسی چیز کی شان بیان کرنی ہو، کسی چیز کا مقام بیان کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مواقع پر یوں سوالیہ انداز میں اس کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو یوں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ کریم نے سوالیہ انداز میں اس چیز کی عظمت کو ظاہر فرمایا، اور خود ہی پھر اگلی آیت میں جواباً ارشاد بھی فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب لیلۃ القدر کی شان قرآن میں فرمائی گئی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اتنی خیر تقسیم ہوتی ہے، اتنی بھلائی تقسیم ہوتی ہے کہ دیگر 1000 مہینوں کے اندر بھی اتنی خیر بھلائی تقسیم نہیں ہوتی۔ اب لیلۃ القدر کے حوالے سے جو ہم سن رہے ہیں، سورہ قدر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی، اس کی 2-3 آیاتیں آپ کے سامنے پڑھی میں نے۔ تو اب یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورہ قدر کا نزول ہے، اس نزول کے حوالے سے تفسیر عزیزی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ شخص ہیں، جب ان کا تذکرہ ہوا، وہ ہستی ایسی ہستی ہیں کہ مکاشفت القلوب کے اندر آپ کے حوالے سے ایک تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ہیں حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی عبادت کا طریقہ کار بڑا انوکھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یوں تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پوری رات قیام کیا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھنا، پوری رات قیام کرنا، 1000 مہینوں تک یہ سلسلہ رہا، اور ساتھ ساتھ دن بھر کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے رہا کرتے تھے۔ یعنی پوری رات قیام اللیل اور پھر دن میں روزہ، پھر کفار کے ساتھ جہاد، یہ سب کام آپ رحمت اللہ تعالی نے 1000 مہینوں تک کیے ہیں۔ جب یہ بات پتہ چلی صحابہ کرام علیہم رضوان کو، تو وہ تو اشک بار ہو گئے، وہ تو رشک کرنے لگ گئے۔ اب ان کے حوالے سے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں تک یوں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ کفار نے جب دیکھا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہے، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی، اتنا طاقت پاور عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہ زنجیریں، رسیاں اگر ان کے جسم پر آ جاتی ہیں تو ایک ہی جھٹکے میں ان کو توڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے عطا تھی، اللہ کے ولی تھے۔ بہرحال جب کفار نے دیکھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ بندہ ہمارے بس کا نہیں ہے، تو انہوں نے چالاکی سے کام لیا، انہوں نے فریب سے کام لیا، انہوں نے دھوکے سے کام لیا، اور کیا کچھ یوں کہ جو ان کی بیوی تھی، جو ان کی زوجہ تھی، ان کو دنیاوی مال کا لالچ دے کر کہا کہ جب یہ حضرت رات کو سوئے ہوئے ہوں تو ان کو آپ نے رسیوں کے اندر جکڑ دینا ہے۔ اب وہ جو بیوی تھی لالچ کے اندر آ گئی، اس نے کیا کیا؟ کفار کی باتوں میں آ کر آپ کو رات سوتے میں رسیوں کے اندر باندھ دیا۔ صبح اٹھے تو دیکھا رسیوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں، ایک ہی جھٹکے میں، اللہ نے طاقت تو دی ہوئی تھی، ایک ہی جھٹکے میں وہ رسیاں توڑ دیں۔ اس کے بعد بیوی سے کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے؟ چالاک بیوی آگے سے کہنے لگی حضرت میں تو آپ کی طاقت آزما رہی تھی، چالاکی تھی اس کی۔ بہرحال حضرت نے بات رفع دفع کر دی۔ اگلی رات پھر لالچ تو اس کے دماغ میں چل ہی رہی تھی، اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے وہ کفار کی باتوں میں آ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ صبح جب اٹھے، حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہی اللہ کی طاقت سے، اللہ جسے چاہے جتنی طاقت دے، جسے چاہے جتنی عزت دے، اللہ نے طاقت دی، اسی طاقت سے صبح اٹھے تو وہی ایک ہی جھٹکے میں جو ہے آپ نے زنجیروں کو توڑ دیا، یوں آپ جو ہے وہ آزاد ہو گئے۔ تو پھر وہی بات کی بیوی سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر وہی چالاکی کرنے لگی بیوی کہ میں تو آپ کی طاقت آزما رہی تھی۔ بالآخر بات یوں رفع دفع ہو گئی۔ آپ نے باتوں ہی باتوں میں
اپنی بیوی کو اپنا یہ راز فاش کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ طاقت عطا کی ہوئی ہے، ہاں میرے بالوں میں میرا راز موجود ہے۔ چالاک بیوی سمجھ گئی کہ بالوں میں کچھ بات ہے، اب کچھ اور ہی حربہ کرنا پڑے گا۔ بالآخر اگلی رات جب آئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوئے، چالاک بیوی نے آپ کے 8 بال تھے جو زمین تک جن کی لمبائی تھی، یہ چونکہ پچھلی امت کے بزرگ تھے اس لیے ان کو اتنے لمبے بال رکھنے کی اجازت تھی، ورنہ شریعت محمدیہ میں یعنی ہماری شریعت میں جو ہے وہ اتنے لمبے بال رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ آدھے کان تک سنت سے جو ثابت ہیں، پورے کان تک، اور ایسے بال جو کندھوں کو ٹکرا رہے ہوں، شانوں کو چھو رہے ہوں، سنت سے یہ بال ثابت ہیں۔ کندھوں سے نیچے بال رکھنا ہماری شریعت میں یہ حرام ہے۔ بہرحال حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ جو 8 بال ایسے تھے جن کی لمبائی، جن کی درازی جو ہے وہ زمین تک تھی، تو وہ چالاک بیوی نے انہی 8 بالوں سے آپ کو کسی طریقے سے باندھ دیا۔ پھر وہ اسی کیفیت کے اندر یوں مبتلا ہو گئے کہ صبح جب اٹھے تو اپنے آپ کو چھڑا نہ سکے۔ کفار ناہنجار نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے وہ ستون سے جو ہے وہ جکڑ دیا، باندھ دیا۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہونٹ، آپ کے کان کاٹ دیے گئے۔ استغفر اللہ، انہوں نے اتنی بے حرمتی کی آپ کی کہ اس کے بعد جو ہے پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اے رب العالمین ان کفار کو جو ہے نیست و نابود فرما، ان کفار کو برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو طاقت عطا کی۔ آپ نے وہ جھٹکے سے تمام زنجیریں توڑ کر آزاد ہو گئے اور ستون کو یوں ہلایا تو وہ ستون چھت کے سمیت ان کفار پر گر گیا۔ وہ کفار غرق ہو گئے، برباد ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں آزاد ہو گئے۔ جب یہ واقعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو پتہ چلا کہ ایک اللہ کا اتنا بڑا ولی کہ جس نے 1000 مہینوں تک اتنی عبادت کی، اب صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بہت ہی تھوڑی ہیں، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں دی گئی ہیں اور ہمیں اس کے اندر ذریعہ معاش بھی کرنا ہے، ہمیں بال بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے، ہمیں دیگر دنیاوی کام بھی ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کا وقت نہیں مل پاتا، تو بنی اسرائیل تو ہم سے زیادہ سبقت لے جائیں گے، بنی اسرائیل والی امت، بنی اسرائیل والے بزرگ وہ تو ہم سے سبقت لے جائیں گے۔ حالانکہ امت محمدیہ کی فضیلت یہ ہے کہ خود انبیاء کرام اس امت میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اس امت محمدیہ کے اندر شامل فرما لے۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ جذبہ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو حضور علیہ السلام خود بھی جو ہے وہ غمخوار ہو گئے۔ غمخوار آقا ہیں جی، اپنے امتیوں پر جو ہے وہ مہربان ہیں، تو غمخوار ہو گئے آپ بھی۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے اللہ کا یہ فرمان یعنی سورہ قدر لے کر جو ہے وہ نازل ہوئے اور آ کر حضور علیہ السلام کو بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس امت کو ایک ایسی رات تحفے میں عطا فرمائی ہے کہ اس رات میں جو قیام کرے گا تو اس کی وہ عبادت حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 1000 مہینوں کی وہ عبادت، وہ روزے، وہ جہاد، اس تمام نیکیوں سے بڑھ کر اس ایک رات کی عبادت ہوگی۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے اس رات میں عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے اور آپ کے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ اس رات میں اگر ہم قیام کرتے ہیں تو اس رات کے اندر قیام ہمیں اتنی زیادہ عبادت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور اس رات کی ایک زبردست جو دعا ہمیں ارشاد فرمائی گئی ہے حدیث مبارکہ کے اندر، یعنی اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنا ہے، اس رات میں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنی ہے، نوافل کی کثرت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ بالخصوص ایک دعا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے،
قالت آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارائیت آپ کی کیا رائے ہے، ان علمت اگر میں جان لوں، ایو لیلۃ لیلۃ القدر کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، ما اقول فیہا تو پھر میں اس رات میں کیا پڑھا کروں، کوئی ایسی دعا ارشاد فرما دیجئے کہ اس رات میں وہ دعا خصوصیت کے ساتھ مانگا کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی مجھے بھی معاف فرما دے۔ آج کی اس رات میں یہ خصوصی دعا ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی رات ہے صبح صادق تک۔ پوری رات فرشتے اترتے رہتے ہیں، جم غفیر اترتا ہے فرشتوں کا۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ، فرشتے اس رات میں فی الارض زمین کے اندر اکثر من عدد الحصا، کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ آ کر وہ کیا کرتے ہیں، وہ آ کر ہم مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے آ کر ہم مسلمانوں کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں قیام کریں، اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، اس رات کو نیکیوں میں گزاریں، اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھی پڑھیں۔ اللہ کریم ہماری اس رات کی عبادت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج ہمارا جو یہ سلسلہ ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے اللہ کریم یہ حاضری بھی قبول منظور فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔